اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو، تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں۔ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے، اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں، اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے۔ اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو۔ ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا۔ ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب، 10 نیکیوں 10 روزوں کا ثواب، رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب حدیث کا مفہوم ہے عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی۔ تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے۔ یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل۔ صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں، جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کے کونے میں بیٹھ کے تسبیحات میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹے 2.5 3 گھنٹے عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند۔ یہ محبت کے اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا، تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا، ناغے کرنے پڑیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، 1 دن روزہ 1 دن ناغا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا، موٹاپے سے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث سب سے بہترین امت میری، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی۔ وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کھانے سے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے۔ نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے، بہت سے اللہ
والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام میں بھی تھے۔ یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے، چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ، جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا، کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، کھاتے بھی تو، اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ یار کا فراق، یار کی جدائی، اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا، دبلا ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہے ہیں آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے، بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے۔ اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے، پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے۔ 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ۔ کھانے پر پابندی نہیں ہے، مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا۔ میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ، پھوڑتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتا میں دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے، متزل لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا۔ سنت کا لیبل، سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا، جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو، پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا، دیکھو آج میں فاقے سے ہوں، سنت ہے۔ پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے، اتنی مزے کی سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ۔ آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مذہب نہیں ہے کھانا، فاقے مذہب ہے، بھوکا رہنا مذہب ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیا کریں، میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا، اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے، واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا، برا والا کہا ہوا تھا، کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے، غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے۔ اچھا، نیچے وہ سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا، ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدارا اسلام کو برا نہ سمجھیں، یہ جھوٹی خبر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں، چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے، لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام، یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ، جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا، کیا ایک تو جا نہیں رہے ہیں، اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ، عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں۔ تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے۔ یہ بڑا اچھا کمنٹس دیا، مجھے اس سے بڑا سبق ملا۔ میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار، آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں، مانڈے بھی، اور ناچیں بھی، اور گائیں بھی، اور جو بھی کرنا ہے کرو، غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں، تاکہ وہ بدگمان نہ ہو۔ جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا، خون بہاتا ہوا، وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا، اس میں اٹریکشن، نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں، اپنا ہی خون بہا رہے ہیں، اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں۔ جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے۔ سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں، جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے، مسلمان صبح اٹھتا ہے سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وبطلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے۔ غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے۔ غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ۔ یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے، اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے، دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب، یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا چاند پہ پہنچنے والی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی، اس نے کے الفاظ تھے غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے، یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے۔ سچی
مچی والے اسلام میں قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ نہیں ہے. میرا خیال بات سمجھ, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا, میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, کینسر بھی ہے, بیسیوں بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں تیزے پہ بھی کھانا ہے, 40ویں پہ بھی کھانا ہے, 11ویں پہ بھی کھانا ہے, 13ویں پہ بھی کھانا ہے, اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے, 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہو. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے, 2 کھانے خاندانی. ایک بقرعید کا کھانا, اس میں بھی میٹھا نہیں ہے, اس میں کیا ہے؟ گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا, اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا, کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی گوشت ہے, میٹھا نہیں ہے. اس میں بھی اولم ولو بشات, نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو, ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی, موٹا نہیں ہوتا, کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو. یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے, جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا, بچے کھاتے تھے, اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار. لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ, سمجھتے ہو. اور ہمارے یہاں مشہور کیا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم. کھانے کے بعد کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا, لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا, بھاری جسم تھا. آپ نے فرمایا لو کان ھذا فی غیر ھذا لکان خیرا, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا, جو پیسہ خرچ کیا ہے, کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو, تہجد پڑھو, کم کھاؤ, بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ یہی تھی. صدقہ خیرات کرو چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو. دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, منہ دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی, اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہے. چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو. ایسے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں, اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر. اور اگر وہ کہ مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیگ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو. کیا کر لو, چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن راشن ڈلواؤ, پیسے دو. بکروں کو فوکس مت کرو, دیگوں کو فوکس مت کرو. اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی تو, یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں, اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا, اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا, جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے, اور نبی میرے نبی ہیں, یہ نہیں. مر رضیہ, جو اس پہ راضی ہو. ایمان الگ چیز ہے, راضی ہونا الگ چیز ہے. دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ. لیکن اللہ میرا رب ہے, اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان, وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا. اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی, ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے. اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایا ہوتا ہے مزے سے, ایمان کی مٹھاس محسوس. اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے, وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی, اسلام بڑے مزے کی چیز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی. بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا. کیا ہو گیا بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں. حدیث میں آ رہے ہیں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا, اسے مزہ آ جائے گا,
اور جو یہ کام کر لے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے, مزیدار چیز ہے, میٹھی چیز ہے, اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے. تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے, کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا, لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں. بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو, پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے, سینما گھروں کے باہر رش ملے گا, فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ. تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے, تو اسلام میں فجر بھی ہے نا, اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ. جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا, اس لیے اٹھ گئے کہ چلو نماز ہی پڑھنے. خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں, 2 صفیں ہوتی ہیں, 3 بھی ہوتی ہیں, لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا, اس حساب سے تو بہت کم ہے. جتنے جمعے میں اتنے کیوں نہیں ہے. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ آتا ہے. سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا. اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے, جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں, ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے, داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے. کیا داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو, کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے. جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں, وہ جو ریزر ہے نا ہمارے ادھر اس کو پھاوڑا کہتے ہیں, جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں, شیشے میں دیکھتے ہیں 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے, ریگ مال کی غذائی ہوتی ہے, ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان, جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں, ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں. وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے, یہ بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان. تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے. اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی, ان کو مزہ آتا, اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہے, نہ کرنے والی بہت زیادہ. تو اسی پہ ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں, سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے, جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے. لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو, سب مزہ آتا ہے, انسان 5 روپے کی چیز 5000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے, اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا کہہ رہے ہیں, 2 آدمی بیٹھے تھے, انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے, کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے, بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکا مسالہ ڈال دو, فلانا مسالہ ڈال دو, یا فلاں چٹنی ڈال دو, ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو, یعنی کھانا ہو 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا, بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں, دل لگتا ہے, پھر ایسا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں بھی ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا, جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا, گوشت کا, اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں, لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں, ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے, شام. چائے پی رہے ہو نا, جتنا مرضی میٹھا ال رہے ہیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے, مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہوگی وہ چائے, مگر مزہ کس کا ہوگا, گٹکے کا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں, یعنی 2 مزے ہو گئے ایک ٹکٹ میں. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں, ٹکٹ چائے کا ہے, اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے, حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے.
تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے، بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہو، اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے، پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا، لیکن مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے، لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی، کہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان۔ 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی، یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5 مارکیٹ میں چلے گی، ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو، ایسا ہی ہے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہیں یار، کیا دم کروانا ہے ہم نے، کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول دیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں، تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد۔ تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا، پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں، تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ من رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی۔ داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا۔ یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو۔ جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے، تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے۔ راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، خدمت تو آپ کریں گے، لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے۔ آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو، اور کہا کہ بھائی 1 دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا۔ آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا۔ اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے، وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہوں سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو، کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے، یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں۔ یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوئی، یار کام سارا میں کرتا ہوں، وہ پیڑے وہ کھا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا۔ بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے، اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرف کبھی بھی حل نہیں ہوگی، اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں وہ رہتے ہیں، کام سارا میں کرتی، تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے، لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے، یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت، کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے، وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی، میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے، اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے، لیکن اس کی اماں میری ساس بنے، اس کی کوشش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ یعنی
خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے، نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو، اور اس کی اماں میری ساس بنے، یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے، کاش یہ میری ساس بن جائے، اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے۔ اتنی محبت، فرض کرو، فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر کے خوش ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس، وہ مثال جو ہمارے ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو، سکون بھی مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی، اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے، اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو، بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے، ساس بن جائے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں، مجھے اپنی ماں جیسی ماں چاہیے، اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے، صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے، تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے، یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے، اس پہ خوش ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ یہ خوش ہے، مطمئن ہے، اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے۔ اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریوی میں ملی ہوتی ہے، شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریوی میں، بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، وہ عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا، وہ بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہے کہ ایسی سانس مل گئی مجھے، کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو، اس کی اما نہ ہو، تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے۔ تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریوی میں وہ ضمن آئیں گی، اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریوی میں بطور سالے ملیں گے، چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی نہیں، یہ تو مجھے یوں کر، تو یہ تو پہلے سوچنا تھا، کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے، تو اس کا ابا بھی ہوگا۔ جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نہیں، تو نیچرل ہے بھائی۔ تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے جو رشتے دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے، رضا نہیں۔ ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا، نادرا کا ہے وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں، تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں، تو میں ایمان لائی، یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں، یہ میری نندے ہیں، بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے، مجبوری ہے، ایمان لے آتی ہوں۔ تو یہ ایمان ہے، رضا نہیں ہے۔ ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، بھائی کائنات خود سے بن نہیں سکتی کسی۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی سورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے۔ طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم کے پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔
صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغا نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ غلط چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے،
تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم، پیمپر بچے کے اتارے ہی ہوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب میں، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، ہر وقت وہ خوش ہوتی ہے۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں۔ کافر کیسے کرتے ہیں، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ۔ نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی بولو نا یار یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی۔ اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے۔ نہیں آئی بات؟ سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں۔ تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچوں ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نمازیں نا۔ اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے، تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو۔ ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہونا، آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی۔ وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر کہاں میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے، کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار۔ میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا، کچھ بھی ہو۔ پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک کرنا ہے۔ تو اللہ
انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا. جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے, لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو, اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے, پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی. اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی. تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار, ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہیں. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے تھک گیا تو اڑ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں. تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں, حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے, ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں ہے یہ بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے.
آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے, تو یہ تو انسان نہیں یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا کہ آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست آپ تھڑے پر, ہاں یہ چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا نا نا, اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا. گھر کا ماحول ایسا تھا نا, تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دیا, اور ہاں ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے, اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے, شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے, تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتے ہیں, دوبارہ کیا بنتا ہے, سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں, گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ. دیکھو یہ چرسی ہیروئن ہے نا, ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی, یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے. یہ کیا ہو گیا بھائی, وہ تو نہیں پیتے, اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے, دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے, چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا, ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے, تو وہ کروڑ پتی بن گئے, کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے, کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ, کیا تحقیق کرنی ہے آج میں نے, اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں,